الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ لوگ کسی بھی حکمران وقت وہ کوئی حکم کرتا ہے تو اس پر عمل کرنا تمہارے لیے کیا ہے؟ واجب ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ شریعت کے خلاف نہ ہو، وہ قرآن اور سنت کے خلاف ہو۔ اگر وہ قرآن اور سنت کے تابع ہے تو پھر اس پر عمل کرنا واجب ہے۔ اب کوئی بھی مسئلہ ہمیں درپیش ہوا تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ اس کا قرآن میں کیا حل ہے۔ حالانکہ قرآن میں ہر چیز موجود ہے، دیکھنے والے کی دیکھنے میں کوئی کمی ہو سکتی ہے، کوئی مسئلہ قرآن میں ان کو نظر آتا ہے، کوئی نہیں آتا۔ اب ہمارے علم ناقص ہے، ہمیں وہ مسئلہ قرآن میں نہیں ملا تو پھر ہم دیکھیں گے کہ حدیث میں ہے کہ نہیں، سنت رسول میں ہے کہ نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان اس مسئلے کے بارے میں کیا ہے۔ اب ہم نے دیکھا، ہمیں مل گیا، بس بغیر لے تو لال، بغیر کوئی اس میں اونچ نیچ کر کے اس پر عمل کرنا ہمارے لیے واجب ہے۔ اب ہمارا علم ناقص ہے، ہمیں حدیث میں بھی نہیں مل رہا، تو پھر ہم اس وقت کے جو بڑے بڑے علماء ہیں ان کے پاس، جو شیخ القرآن ہے، جو شیخ الحدیث ہے، جو فقیہ امت ہے، ان کے پاس اپنا مسئلہ لے کر جائیں گے، وہ جو بھی ہمیں کہے اسی پہ ہم عمل کریں گے۔ اب دو باتیں ہوگی، جس عالم نے ہمیں مسئلہ بتا دیا وہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہوگا یا نہیں۔ اگر وہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہے تو اس کو بھی ثواب، ہم عمل کر رہے ہیں ہمیں بھی ثواب۔ اگر وہ قرآن اور حدیث کے مطابق نہیں ہے تو یا اس نے جان بوجھ کر کے قرآن اور حدیث کے خلاف کہا ہوگا یا غلطی سے۔ اگر جان بوجھ کر کے کہا ہے تو اس کا بیڑا جہنم میں خود جلے گا، ہم اس میں گناہگار ہو، بلکہ ہم جو عمل کریں گے ہمیں ثواب ملے گا۔ اور اگر اس سے غلطی ہوئی ہے، جان بوجھ کر کے نہیں کیا، تو پھر بھی اس کو ثواب ملتا ہے کوشش کا، کہ اس نے اتنا کوشش کیا، مسئلہ ڈھونڈا اور پھر بھی اس سے غلطی ہو گئی، اس کو اجتہادی غلطی کہا جاتا ہے، تو اس میں بھی وہ گناہگار نہیں ہوتا بلکہ وہ ڈبل ثواب ملتا ہے اس کو، ایک مسئلہ بتانے کا اور دوسرا کوشش اور اجتہاد کا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں صحیح طور پر دین سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دیکھو نا، بازار میں ہم گھی خریدتے ہیں، بزرگان دین مثال دیتے ہیں دیسی، تو ہم 3-4 دکان دیکھتے ہیں کہ ہمیں اصلی گھی مل جائے، یا شہد دیکھتے ہیں تو مارکیٹ میں دیکھتے ہیں کہ ہمیں کوئی ملاوٹ والی کوئی چیز ہو نہ ملے، ایک نمبر چیز ملے۔ تو لیکن جب دین اتنا لاوارث ہے کہ مسئلہ پوچھنا ہو، کسی نے سر پہ ٹوپی رکھی ہے، داڑھی ہے، مولوی سمجھ لیا، اس نے جو بھی بتا دیا، اس کے لیے پھر کسی بڑے عالم کے پاس نہیں جانا، کسی مفتی، فقیہ، قاضی کے پاس نہیں جانا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں بھی ہدایت نصیب فرمائے کہ اگر کوئی ہمیں مسئلہ پیش ہے تو ہم علماء سے، اور بڑے بڑے جو علماء ہیں ان سے پوچھ لیں۔ اب ایسے بھی لوگ تھے اس وقت کہ وہ آپ کے اوپر جو کتاب نازل ہوئی یعنی قرآن، اس پہ ایمان لاتے ہیں، اور جو ان سے پہلے نازل ہوئی ان پہ بھی ایمان ہو، جیسے تورات، انجیل، زبور، ہم ان پر ہمارا ایمان ہے کہ وہ آسمانی کتابیں ہیں، لیکن اب وہ قابل عمل نہیں کیونکہ وہ مکمل ہمارے پاس موجود ہو، اور اگر موجود بھی ہو قرآن کی وجہ سے وہ ختم ہو گئی، منسوخ ہو گئی۔ لیکن جو یہودی تھے بعض، وہ دیکھتے تھے
کہ اگر ان کے مطابق مسئلہ ان کو بتا دیا جاتا وہ کہتے ہمارا قرآن پہ عمل ہے، لیکن اگر ان کے مطابق مسئلہ نہ بتاتے تو پھر جاتے تھے یہودیوں کے پاس کہ ہمیں مسئلہ بتاؤ، تورات میں کیا لکھا ہے، تورات میں کیا لکھا ہے۔ الم تر الی الذین، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو، یزعمون، جو یقین رکھتے ہیں یا گمان کرتے ہیں، انہم آمنو، کہ وہ ایمان لائے، بما انزل الیک، یعنی قرآن پر، یعنی قرآن پر، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل ہوئی، یریدون، چاہتے ہیں، ایتحاکموا الی الطاغوت، کہ یہ اپنا فیصلہ لے جائے شیطان کی طرف، یعنی اپنے فیصلہ لے جائے، یہودی اپنے کے پاس چلے جائے کہ وہ مسلمان تو اس طرح کہہ رہے، ہمارے لیے کوئی آسانی اس میں پیدا کرے۔ وقد امروا ان یکفروا به، اور ان کو حکم دیا جاتا ہے، جو اپنے بڑوں کے پاس جاتے ہیں نا تو ان کو حکم دیتے ہیں کہ ان کا انکار کرو، ان کا کیا کرو، کفر کرو، انکار کرو۔ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ، اور شیطان چاہتا ہے، أَيُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، کہ وہ تمہیں دور کی گمراہی میں پھینک دے، دور کی گمراہی میں راستے سے ایسے ہٹا دے کہ پھر تمہیں سیدھا راستہ ملے ہی نہ۔ تو اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے، اور جو یہ ملک کے اندرونی حالات ہے یہ بھی اللہ حل فرمائے۔ پتہ نہیں کیا کیا کیسے کیسے مسائل ہے، کچھ سمجھ نہیں آتا۔ جو مارنے والے ان کو پتہ نہیں ہم کیوں مار رہے، جو مر رہے ان کو بھی نہیں پتہ ہم کیوں مر رہے۔ کتنا ایک زمانہ آئے گا قاتل کو نہیں پتہ ہوگا کہ میں کیوں قتل کر رہا ہوں، اور مقتول کو نہیں پتہ ہوگا کہ مجھے کیوں قتل کیا جا رہا ہے۔ تو یہ بھی وہ وقت ہے، ڈنڈا جو مار رہا ہے اس کو نہیں پتہ اس پہ کتنا ثواب ہے کہ میں مار رہا ہوں، اور جس کو لگ رہا ہے اس کو یہ نہیں پتہ کہ میں کیوں مجھے ڈنڈا لگا۔ اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے۔